السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ ماہ شعبان المعظم چل رہا ہے اور ابھی 2 روز کے بعد ایک بہت ہی برکت و رحمت والی رات، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، آنے والی ہے۔ خیال آیا کہ اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے اور اگلے دن کیا کرنا ہے، اور اس رات میں کن کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، یہ چند اہم باتیں پیش کر دی جائے، اس لیے کہ موقع مناسبت سے جب بات کی جاتی ہے، بیان کیا جاتا ہے، تو وہ زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ جیسے موقع مناسبت سے کی جانے والی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتی ہے، اسی طریقے سے موقع مناسبت سے کہی ہوئی بات سونے کی ڈلی سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ ماشاءاللہ 2 روز کے بعد بہت ہی برکت و رحمت والی رات آنے والی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ رات کیسے گزاریں گے؟ دیکھیے، اسلامی دین مغرب کے بعد ہی سے شروع ہو جاتا ہے، تو مغرب کی اذان سے 10-15 منٹ پہلے مسجد پہنچ جائیں، وضو سے فارغ ہو کر دعا میں لگ جائیں، پھر مغرب کی نماز پڑھ لیں اور ساتھ ساتھ میں اوابین بھی پڑھ لیں، 6 رکعتیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد سورہ واقعہ اور سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیں اور سورہ ملک کی تلاوت کر لیں۔ سورہ واقعہ کی کیا فضیلت ہے کہ جب سورہ واقعہ پڑھی جائے گی، سونے سے پہلے اگر ہم سورہ واقعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی ہمیں فاقہ نہیں آئے گا، یعنی ہم کبھی بھی روزی کے مسئلے کو لے کر پریشان نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خود بخود ہماری روزی کے انتظام کریں گے۔ یہ سورہ واقعہ کی فضیلت ہے، 27ویں پارے میں ہے۔ اور سورہ ملک پڑھ لیں، جو بندہ سورہ ملک پڑھ لے سونے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے نجات دے دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر کھانا سے فارغ ہو جائیں، مغرب سے پہلے ہی کھانے سے فارغ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اب عشاء کی نماز ہوگی، عشاء کی نماز کے بعد مختصر بیان ہوگا یا تعلیم ہوگی، جو بھی ہو۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہمارے یہاں مشہور ہے بھائی رات گزارنا ہے اور رات کو جاگنا ہے، اس لیے اب باتیں بھی کرو، ناچو، ڈانس کرو، نہیں، اس طرح کر کے ہم اپنی رات کو نہ گزاریں اور اللہ کے یہاں ہم اپنے آپ کو محروم نہ کر دیں۔ بلکہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا مشورہ دیتا ہوں کہ رات کیسے گزاریں۔ اب بیان بھی ہو چکا، تعلیم بھی ہو چکی، اب فارغ بیٹھیں۔ فارغ بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ کوئی حدیث کی کتاب میں نہیں کہ اسی طریقے سے رات گزارے، بس ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ اس طرح رات گزارو گے تو انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی۔ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف کی بہت برکتیں ہیں، درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ بلکہ حضرت شیخ یونس جونپوری فرماتے تھے کہ درود شریف بہت پڑھو، اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ کیا 2 فائدے؟ ایک تو موت کے وقت اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیں گے اور زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا، اور نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوگی، زیارت ہوگی۔ تو کتنا آسان نسخہ ہے۔ درود شریف 1000 دفعہ پڑھ لیں، 1000 دفعہ استغفار کر لیں۔ استغفار یعنی استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ معافی ہے۔ اب ہنستے ہنستے استغفار نہیں کرنا ہے، ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، استغفر اللہ، اے اللہ آپ میری مغفرت فرمائیے، ٹھیک ہے؟ 1000 دفعہ درود شریف، 1000 دفعہ استغفار، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد 2 پارے کی تلاوت کر لیں، کیونکہ رمضان سے پہلے 15 دن باقی رہ جائیں گے، تو اگر 2 پاروں کی تلاوت ہوگی تو رمضان سے پہلے قرآن ختم ہو جائے گا۔ ایک قرآن ختم ہوگا تو رمضان میں قرآن کریم پڑھنا آسان ہوگا۔ حضرت مولانا عبد الکریم ندیم صاحب لکھتے ہیں کہ رمضان میں 2 قرآن ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ کم از کم 2 قرآن کریم تو رمضان میں ختم کر ہی لینے چاہیے۔ ابھی ہمارا بہار کا سفر ہوا، بہار میں مولانا علاء الدین صاحب قاسمی سے ملاقات ہوئی۔ 86 سال کی عمر ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 86 سال۔
انہوں نے یہ جو رمضان گزرا 2022 کا، اس پورے رمضان میں ان کے خادم نے مجھے بتایا 24 قرآن ختم کیے۔ کتنے؟ 24 قرآن۔ اور عمر کتنی ہے؟ 86 سال کی ہے۔ 86 سال کا بوڑھا 24 قرآن ختم کر رہا ہے، اور ہمارا 18-20 سال کا بچہ ایک پارہ بھی نہ پڑھے، تو بہت افسوس کی بات ہے۔ تو 2 پارے قرآن کریم کے پڑھ لیں، 1000 دفعہ درود شریف، 1000 دفعہ استغفار، اتنا ہوا۔ اب اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں۔ اے اللہ، میں نے اب تک کی زندگی بہت نافرمانی میں گزاری ہے، اب میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں۔ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد دل کی حاضری کے ساتھ دعا کریں، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، امت کے لیے، مدارس مکاتب کے لیے۔ اگر ہم اس طریقے سے دعا کریں گے اپنے آپ کو پیش کر کے، تو کم از کم آدھے پونے گھنٹے کی تو دعا ہو جائے گی۔ اب 1000 دفعہ درود شریف، 1000 دفعہ استغفار، اور پھر بیان، تعلیم، اور اس کے بعد پھر 2 پاروں کی تلاوت، تو اچھا خاصا میرے حساب سے 1-1.5 گھنٹے کا وقت تو گزر جائے گا، بلکہ زیادہ کا وقت گزرے گا۔ اب اتنا ہوا۔ اب اس کے بعد اگر نہیں جاگ سکتے تو سو جائیں۔ حدیث شریف میں ہے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، پوری رات عبادت کا ثواب ہوگا۔ کتنا بہتر ہے اگر ہم اس طرح رات گزاریں گے تو۔ لیکن اگر ہم رات اس طرح گزارنے کے بجائے غفلت میں گانے بھی سن رہے، باتیں بھی کر رہے، غیبتیں بھی ہو رہی، تو وہ رات پھر ہمارے لیے محرومی کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے اس طرح رات گزاریں، اور دوسرا دن پھر روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، مستحب ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس لیے اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو جھڑکنا نہیں کہ روزہ نہیں رکھتا ہے، نہیں، مستحب ہے۔ اللہ توفیق دے تو رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور ماہ شعبان میں ویسے بھی کچھ نہ کچھ نفلی روزے رکھنے چاہیے، تاکہ رمضان میں پھر پریشانی نہ ہو، رمضان میں آسانی ہو جائے، ہے نا۔ اور دعا کرتے رہے کہ اللہ ہمیں رمضان تک عافیت کے ساتھ پہنچا دے، عافیت کے ساتھ۔ ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر مردوں کو قبر میں سے اٹھایا جائے اور ان سے پوچھا جائے آپ کو کوئی آخری تمنا ہے، تو وہ یہی بولیں گے کہ ہمیں رمضان کا ایک دن نصیب ہو جائے۔ کتنا خیر و برکت والا رمضان ہے، وہ رمضان آنے والا ہے، اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ ابھی سے ہم موبائل کا صحیح استعمال شروع کر دیں، ابھی سے ہم رمضان پر بیانات سننا شروع کریں۔ اپنے گھر میں اگر ہم تعلیم کرتے ہیں تو فضائل اعمال میں جو فضائل رمضان ہیں اس کو پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ ہماری ماؤں بہنوں کا بھی وقت اچھی طرح رمضان میں گزرے اور ہمارا رمضان بھی اچھا گزرے۔ اس لیے کہ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں، جیسا جمعہ گزرے گا ویسا پورا ہفتہ گزرے گا، جیسا رمضان گزرے گا ویسا پورا سال گزرے گا، اور جیسا حج ہوگا حج کے اثرات پوری زندگی پر پڑتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ہم ابھی سے بالکل تیار کریں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا میرا ایک مشورہ ہے، اس طریقے سے آپ یہ رات گزاریں، انشاءاللہ بہت برکت ہوگی۔ اور اگر ٹائم نہیں گزر رہا ہے، نیند بھی نہیں آ رہی، تو کوئی بیان سنیں، کیا کہتے ہیں، یا کتاب کا مطالعہ شروع کر دیں، کتاب پڑھ لیں، لیکن آپس میں بات چیت، گپ شپ، ادھر ادھر، یہ ایران توران سب چھوڑ دیں، تو یہ رات انشاءاللہ ہمارے لیے محرومی کا سبب بنے گی۔ آخر میں 2 منٹ میں ایک بات سن لیں، کچھ ایسے بھی بد نصیب اس دنیا میں ہوں گے، اللہ ہماری اس فہرست میں نام نہ لکھے، ہمیں محفوظ رکھیں، بچائیں، جن کی اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت نہیں کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اللہ سب کو بخش دیتے ہیں۔ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں، اب ایک بکری پہ کتنے بال ہیں ہم کو کیا معلوم، وہ بنو کلب جو تھو ان کے پاس بہت بکریاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ ان بکریوں کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں، وہ پورا ایک بڑا خاندان تھا، بڑی ان کے پاس بہت بکریاں تھیں۔ اب ان کے سر پر کتنے بال ہوں گے، جسم پر کتنے بال ہوں گے ہم تو نہیں جانتے، اللہ اس کے مطابق مغفرت کرتے ہیں، یعنی اتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے اللہ مغفرت نہیں کرتا ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے یار، اس رات میں بھی ہماری مغفرت نہ ہو، اللہ ہماری طرف نظر کرم نہ کرے۔ اس میں ایک ہے شرابی، جو شراب پیتا رہتا ہو، اللہ اس کی طرف نظر کرم کرتے ہی نہیں ہے، دیکھتے ہی نہیں ہے اس کو، اور جس کی طرف سے اللہ کی نظر ہٹ جائے وہ اس سے بڑا محروم تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور نمبر 2، اپنے دل میں کینہ رکھنے والا، دشمنیاں پالنے والا، اس کی بھی اللہ مغفرت نہیں کرتے۔ اس لیے یہ رات آنے والی، اس سے پہلے اگر ہماری کسی سے بنتی نہیں ہے ہم بنا لیں، جھک جائیں، اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ جی بات ہو گئی تھی، لڑائی ہو گئی تھی، اب لیکن میں معافی مانگتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، کیا مشکل ہے۔
اور ایک ہے ماں باپ کا نافرمان، اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان کی بھی۔ ہاں، یہ بہت خطرناک وبال ہے، ماں باپ کو جو ستاتا ہے دنیا میں تو اس کے لیے پریشانی ہے ہی، آخرت میں تو ہے ہی، مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عذاب دے دیتے ہیں۔ اور ایک ہے شرک کرنے والا مشرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو یہ کچھ ایسے بد نصیب بندے ہیں۔ اور ہاں، پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ اب جیسے میں بیٹھا ہوں تو بیٹھتے وقت میرا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے جائے گا، یہ نہیں، یہ مراد نہیں۔ آدمی کھڑا ہو اور کھڑا ہونے کی حالت میں اس کا پائجامہ یا اس کا کرتا، اس کی لنگی یا اس کا جبہ ٹخنوں سے نیچے جائے، تو ایسے کہ اللہ مغفرت نہیں کریں گے۔ کتنا بڑا وبال ہے یار، اس رات میں بھی جب کہ اللہ کی رحمت چھم چھم برس رہی ہو، اللہ تعالیٰ انسانیت کی مغفرت کر رہے ہو اور ہماری مغفرت نہ ہو، ہمارے سے بڑا تو بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رات کو اچھی طریقے سے گزارے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، اللہ سے مانگے اللہ ہم کو ایمان پر جمائے رکھنا، اللہ ہمارے بچوں کے عقائد اور ایمان کی حفاظت کرنا۔ اس طرح رات گزاریں گے انشاءاللہ۔ آپ کا بہت زیادہ وقت تو نہیں ہوا، آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں ایسا رات گزاروں گا؟ سورہ واقعہ اور سورہ ملک مغرب کے بعد پڑھ لیں، مغرب سے 10 منٹ پہلے آ جائیں، دعا میں لگیں، اس کے بعد کھانے سے فارغ ہو جائیں، عشاء کے بعد بیان تعلیم جو کچھ بھی ہو اس میں بیٹھیں، پھر استغفار درود شریف، اس کے بعد قرآن کے 2 پارے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، پھر دعا کریں، صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہو تو وہ بھی پڑھ لیں، طریقہ معلوم کر لیں۔ اس طریقے سے رات گزارو گے انشاءاللہ بہت اچھی طرح گزرے گی، ثواب ملے گا، اللہ خوش ہوں گے۔ اگر نہیں کر سکتے تو پھر سو جائیں، نہیں کر سکتے تو، اور دوسرے دن روزہ رکھنا ہے۔ اگر 2 پاروں کی تلاوت شروع کر دیں گے آج سے تو رمضان سے پہلے پہلے قرآن ختم ہو جائے گا۔ دیکھو میرا ایک مشورہ ہے، کوئی قرآن و حدیث میں یہ لکھا نہیں کہ اس طریقے سے رات گزارو، یہ ایک مشورہ ہے، اس طریقے سے رات گزاریں گے انشاءاللہ ہماری رات اچھی جائے گی۔ بس ایک منٹ کا ایک قصہ سن لو۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک بستی کے قبرستان کے پاس سے گزرے، بستی کے قبرستان کے پاس سے گزرے، دیکھا قبرستان کے باہر ایک کھٹیا ہے، وہ چھوٹی جو ہم اس کو کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں، پلنگ، ہاں اس کو ایک نام دیتے ہیں نا خاص، آپ لوگوں نہیں معلوم، میرے کو چھوٹا سا پلنگ تھا، ٹھیک ہے، اس پر ایک بڑھیا بیٹھی ہے اور وہ سوت کاٹ رہی ہے۔ وہ بزرگ وہاں سے گزرے اور ابھی تو قبرستان کے پاس ہی تھے کہ ایک قبر پھٹی، اس میں سے ایک نوجوان نکلا اور اس کا چہرہ گدھے کی طرح تھا، خود اس کا پورا جسم انسان کی طرح، اور اس نے گدھے جیسی آواز نکالی، ڈھینچو 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 کر کے، گدھا جیسے چلاتا ہے، اور اس کے بعد چلا گیا، قبر بند ہو گئی۔ یہ بہت گھبرا گئے، ظاہر سی بات ہے آدمی گھبرا جائے گا، قبرستان میں جائے گا اور قبر پھٹے گی، ایسا اچانک باہر آئے گا، گھبرا گئے، پیچھے ہٹے، لوگوں سے پوچھا بھائی کیا ہوا، یہ اس پر ایسا تو کیا عذاب ہے کہ چہرہ گدھے کی طرح ہے، قبر میں سے اٹھتا ہے؟ تو کہا کہ یہ جو بڑھیا بیٹھی ہے باہر قبرستان کے باہر، یہ اس کی ماں ہے، اور یہ نوجوان شراب پیتا تھا، شراب کی حالت میں بہت اول فول بکتا تھا، ظلم کرتا تھا ماں باپ پر۔ اب کیا ہوا کہ ایک دن اس کی ماں نے اس کو نصیحت کی کہ بیٹا کب تک تو اللہ کی نافرمانی کرے گا، شراب چھوڑ دے۔ اس نے ایسا کہا کہ بے امی تو کب تک گدھے کی طرح میرے کو بولتی رہے گی؟ ماں کہہ رہی کب تک اللہ کی نافرمانی کرے گا، اب چھوڑ دے۔ یہ کہہ رہا ہے بے تو کب تک گدھے کی طرح مجھے بولتی رہے گی۔ بس اسی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ اب اس کا یہ انجام ہوتا ہے، اسی وقت پر اس کی قبر پھٹتی ہے، باہر نکلتا ہے، گدھے کی طرح اس کا منہ ہے، چلا کے واپس چلا جاتا ہے۔ کتنی بڑی نافرمانی، کتنا بڑا وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی خوب قدردانی کی توفیق دے۔ یہ بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے، جب چلے جاتے ہیں نا دنیا سے تو ان کی کمی بہت ستاتی ہے۔ ہم نے تو دنیا دیکھی ہے اس لیے بتا رہے ہیں، لوگوں سے ملیں، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ بہن بھی بہت بڑا سرمایہ ہے، بہن کی محبتیں وہ بعد میں تڑپاتی ہے، جب حالات بدلتے ہیں نا تو ماں کی شفقتیں، باپ کی محبتیں اور وہ بہن کا پیار تڑپاتا ہے آدمی کو۔ ابھی ہے قدردانی کر لیں، اور جن کے ماں باپ چلے گئے ان کو پڑھ پڑھ کے بخشا کریں۔ اور اس رات میں نے دیکھا، ایک مرتبہ میں گجرات کے آنند کے علاقے میں گیا تھا، 15 شعبان کو میں نے دیکھا کہ قبرستان میں جیسے بہت بڑا میلہ لگا ہے۔ اللہ اکبر! میں نے کہا بھائی کیا ہے یہ؟ بولے یہ رات میں سب قبرستان میں آتے ہیں، لائٹیں لگی ہے اور ہنگامہ ہو رہا ہے۔ قبرستان میں بھی آدمی کو عبرت حاصل نہ ہو، اس لیے قبرستان جانا چاہیے، لیکن اسی رات کو خاص سمجھ کر جانا، پھر وہاں چراغاں کرنا، ناچ گانا کرنا، یہ سب
واہیات میں سے ہے، بدعات میں سے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ تو بھائیو ایسی رات گزارو گے، رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو گے، اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان تک پہنچائے اور اس رات کی خیر و برکت ہمیں عطا فرمائے، آمین، بحرمت سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔